قسط 50 کے آخری مناظر ہمیں ایک نہایت نازک اور فیصلہ کن مرحلے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ بیت الاحزان کے محاصرے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپناتے ہیں جس میں نہ صرف دشمن کی فوجی طاقت بلکہ اس کے حوصلے کو بھی توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قلعے کے گرد دباؤ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، مگر دوسری جانب صلیبی قیادت، خاص طور پر بالیان اور بادشاہ بالڈون، اپنی سیاسی اور مذہبی فتوحات کے نشے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی قیادت کمزور ہو چکی ہے۔ قسط 50 کا اختتام اسی کشمکش پر ہوتا ہے، جہاں جنگ صرف میدان تک محدود نہیں رہتی بلکہ ذہنوں اور نیتوں میں بھی جاری رہتی ہے، اور آنے والا خطرہ پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ قسط 51 کا آغاز اسی لمحے سے ہوتا ہے جہاں امید اور خطرہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین پر دشمن کی جانب سے ایک زہریلا تیر چلایا جاتا ہے جو ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ سلطان شدید تکلیف میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ منظر صرف ایک شخص کے زخمی ہونے کا نہیں بلکہ پوری امت کی سانس تھم جانے کا لمحہ بن جاتا ہے۔ دشمن یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید اب فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے، جبکہ مسلم لشکر پر سخت تاری ہو جاتا ہے۔ اسی افراتفری میں الیاسا اور ماہر سلطان کو میدان جنگ سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ماضی سلطان کے ساتھ ایک قیدی کے طور پر جڑا ہوا تھا، مگر آج وہی سلطان کی زندگی کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جب سلطان ہوش میں آتے ہیں تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر پاتے ہیں۔ تخت خالی ہے، فضا میں بے یقینی ہے، اور قاضی فاضل جیسے قریبی ساتھی غم اور اضطراب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر سلطان نہ رہے تو یہ قیادت، یہ لشکر اور یہ مقصد کس سمت جائے گا؟ اس دوران سلطان صلاح الدین جنگل کی گہرائیوں میں شدید زخمی اور کمزور حالت میں ایک غیر متوقع سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ یہ سفر صرف جسمانی شفا کا نہیں بلکہ ایک اندرونی، روحانی اور فکری مرحلہ بھی ہے۔ سلطان کو ایک خفیہ مقام بیت الاحسن، ہاؤس آف سوروز لے جاتا ہے، جہاں ان کی ملاقات ایک روحانی رہنما الہ سے ہوتی ہے۔ بڑا جہاد، یہاں سلطان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوٹا جہاد ختم ہوتا ہے اور بڑا جہاد شروع ہوتا ہے۔ درخت کا استعارہ، الہ سلطان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس درخت کو کاٹ دیں جسے انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ مل کر لگایا تھا۔ جب سلطان جذبات کی وجہ سے انکار کرتے ہیں تو الہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ درخت بیمار ہو چکا ہے اور اگر اسے نہ کاٹا گیا تو یہ پورے جنگل کو تباہ کر دے گا۔ یہ سبق سلطان کو سکھاتا ہے کہ ریاست کی بقا کے لیے اپنوں میں چھپے غداروں اور کمزور عناصر کے خلاف کارروائی کرنا ناگزیر ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ یہاں سلطان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ صرف تلواروں کی نہیں بلکہ نفس، صبر اور فیصلہ سازی کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں چھوٹا جہاد ختم ہوتا ہے اور بڑا جہاد شروع ہوتا ہے، جہاں حکمران کو اپنے اندر جھانک کر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ریاست کی بقا کے لیے کن فیصلوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ ادھر دوسری جانب بوری کو جب اپنی والدہ اور شمسہ کی قید کی خبر ملتی ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ انتقام کی آگ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ عقل سے زیادہ جذبات کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہی غصہ اسے سلطان کے قریبی حلقے سے ٹکرا دیتا ہے اور اتحاد میں درار ڈالنے لگتا ہے۔ بوری اور ایتسس کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے جسے قاضی فاضل اور کرادگین بڑی مشکل سے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خطرہ اب صرف دشمن کے خیموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اندر ہی اندر بھی سر اٹھانے لگتا ہے۔ یروشلم میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب بالیان کے استاد یہوداس منظر پر آتے ہیں۔ ان کی آمد صرف ایک نئے کردار کا اضافہ نہیں بلکہ ایک نئی سوچ، نئی چال اور نئی سازش کا آغاز ہوتی ہے۔ بالیان پر ان کا اثر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگتا ہے اور صلیبی قیادت کی منصوبہ بائندنگ مزید گہری اور خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بادشاہ بالڈون جو اپنی حالیہ فتوحات پر مغرور ہو چکا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کے بغیر مسلمان کچھ بھی نہیں۔ اسی غلط فہمی میں وہ ایسے فیصلے کرتا ہے جو آگے چل کر خود اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب حالات جنگ کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اور ہر طرف بے چینی پھیل چکی ہوتی ہے، تب سلطان صلاح الدین کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ واپسی صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک مضبوط، باوقار اور فیصلہ کن قیادت کی واپسی ہوتی ہے۔ اب رحم کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور تلواروں کی جھنکار مستقبل کے فیصلوں کا اعلان کرتی ہے۔ سلطان اپنے شہید سپاہیوں کا حساب مانگتے ہیں، بالیاں کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اس کے ظلم کا جواب دیتے ہیں اور ایک زبردست وار سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا ابھی بدلا نہیں ہے۔ قسط 51 ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک نظریہ ہیں۔
ان کی زندگی کا ہر زخم، ہر قربانی اور ہر فیصلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قیادت طاقت سے نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور قربانی سے قائم رہتی ہے۔ یہ قسط نہ صرف ایک جنگ کی داستان ہے بلکہ ایک امت کے حوصلے، اتحاد اور بقا کی علامت بھی ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے آگے کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہونے والی ہے۔